الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ جو آپ کے سامنے سورت تلاوت ہوئی، یہ قرآن کریم کی دوسرے نمبر کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ انا اعطیناک الکوثر کے بعد تھوڑی سی بڑی ہے یہ سورت، جس کو سورۃ العصر کہتے ہیں۔ یہ دیکھنے کے اعتبار سے بہت مختصر اور بہت چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے اندر حق تعالی شانہ نے جو مضمون بیان کیا ہے وہ یوں سمجھو کہ پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے پاس پورا قرآن پڑھنے کا سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے تو کم از کم سورۃ العصر کو پڑھ اور اس میں غور کر، اس میں تیری ہدایت کا بہت بڑا سامان ہے۔ اور صحابہ کرام جب جمع ہوتے، ملاقات ہوتی، تو جب تک سورہ عصر ایک دوسرے کو نہیں سنا دیتے وہاں تک جدا نہیں ہوتے۔ بڑی اہم سورت ہے، اس کے اندر اگر غور کریں اور اس کو سامنے رکھیں تو انسان اپنی دنیا بھی بنا سکتا ہے، آخرت بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک ساری دنیا کے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی ہر بات سچی۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ سے زیادہ سچی بات بھی کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں، لیکن اللہ قسم کھا رہے ہیں اور زمانے کی قسم، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ کوئی بچا بھی ہے نقصان سے؟ آگے فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، ہاں 4 قسم کے لوگ نقصان اور خسارے سے بچ جائیں گے۔ پہلے نمبر پر فرمایا الا الذین آمنوا، پوری دنیا کے انسان خسارے میں، لیکن جو ایمان لے آیا وہ خسارے اور نقصان میں سے نکل آیا۔ ایمان کے قید لگا کر سارے کافر نقصان میں چلے گئے، خسارے میں چلے گئے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا
الا الذین آمنوا، پہلے نمبر پر ایمان لانے والا نقصان سے بچ جائے گا. دوسرے نمبر پر فرمایا ایمان بھی ہے اور وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے والا، نیک عمل کرنے والا. وتواصوا بالحق، خود بھی نیک کاموں پر، نیک باتوں پر عمل کرتا ہے، دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، سمجھاتا ہے، نیک کاموں کی دعوت دیتا ہے، دوسروں کو بھی نیک بنانے کی محنت کرتا ہے. کتنے ہو گئے؟ 3. وتواصوا بالصبر، اور چوتھے نمبر پر فرمایا صبر کرنے والا سب سے کامیاب. تو 4 قسم کے لوگ خسارے نقصان میں سے نکل جائیں گے، باقی ساری دنیا یہ انسانیت خسارے نقصان میں ہے. زمانے کی قسم اللہ نے کھائی، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں. انسان قسم کیوں کھاتا ہے؟ سامنے والے کو اپنی بات کا بھروسہ، یقین دلانے کے لیے قسم کھاتا ہے کہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ یہ بات سچی ہے. ہماری تو قسم کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، قسم کھا کر کے بھی جھوٹ بولتا ہے. قیامت کی علامتوں میں سے ہے نا کہ صبح کو مومن، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کو کافر. تو فرماتے ہیں بازار میں جائے گا اپنا سودا سلف بیچنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، تو جھوٹی سچی قسمیں کھا کر مال بیچ دے گا، اور ایمان کا کیا کر لے گا؟ سودا کر دے گا. والعصر، زمانے کی قسم، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن آگے جو مضمون اللہ بیان کر رہے ہیں اس کو گواہ بنا کر کے اللہ قسم کھا رہے ہیں. سب سے پہلی قسم آئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے. اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اے میرے پیارے حبیب تیرے رب کی قسم. اللہ یوں نہیں کہتے کہ میری قسم، اپنے نبی سے یوں کہہ رہے ہیں کہ تیرے رب کی قسم. وہ شخص مومن نہیں، کیا کسی چیز میں تو نے فیصلہ کر دیا ہو اور تیرے فیصلے پر چوں اور چرا کرے، وہ مسلمان نہیں ہے. وہ پہلی قسم. اور یہ والعصر آخری قسم قرآن کی. قسم اس لیے کھائی جاتی ہے کہ بعد میں جو چیز بیان کر رہے ہیں اس کی اہمیت معلوم ہو. زمانے کی قسم کھا کر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا انسانیت خسارے میں ہے. کیسے؟ انسان کو ایمان کی نعمت ملی، اس کے بعد سب سے زیادہ قیمتی جو نعمت ہے انسان کے پاس وہ ہے زندگی. اگر انسان کو زندگی ہی نہیں ملی، ساری دنیا کی نعمتیں اس کے پاس ہے لیکن زندگی نہیں ہے، تو وہ چیزوں سے فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ زندگی ہے، نعمتیں ہیں تو اس سے فائدہ اٹھائے گا، لیکن زندگی ہی نہیں ہے. یہ جو وقت ہمیں ملا ہے جس کو ہم وقت کہتے ہیں، اللہ نے ایک ایک سانس گن کر کے دی ہے، ایک ایک لمحہ گن کر کے دیا ہے. روزانہ 86,400 سیکنڈ اللہ گن کر کے دیتے ہیں ہر انسان کو. اب یہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ یہ اس سے نفع کماتا ہے یا نقصان کرتا ہے. تجارت میں لگانے کے لیے موڈی چاہیے نا، مال کیپٹل ہوتا ہے نا. تجارت اگر کرنا ہے تو پہلے کچھ مال چاہیے، پیسے لگانا پڑیں گے تجارت میں، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ جیسا کاروبار. حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ ہر انسان صبح میں اپنی ذات کا سودا کرتا ہے اور شام کے چھیڑے یا تو وہ نفع اٹھاتا ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا لیتا ہے، یا خسارے میں ڈال دیتا ہے.
اور قرآن نے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہیں بتاؤں، هل ادلکم علی تجارہ، میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے۔ وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کی ذات پر ایمان لانا اور اللہ نے جو جان مال دیا ہے اس سے اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا، محنت کرنا۔ جو اپنے آپ کو لگا دے گا وہ کامیاب۔ یہ وقت کسی کے لیے ٹھہرا ہے اور ابھی تک ٹھہرا نہیں ہے اور ٹھہرنے والا ہے نہیں۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم، یہ جو زمانہ، جو ٹائم، جو زندگی ہمیں ملی ہے، اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں کہ تجھے ہم نے گن کر 50 سال 60 سال دیے ہیں، اس کو قیمتی بنا لے۔ ایمان سے تو اللہ نے نوازا ہے، اب اس ایمان کو بچانا ہے۔ اعمال صالحہ کریں گے تو ایمان بچے گا بھی، بنے گا بھی۔ ایمان کو بنانے کی محنت ہے، یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے ایمان۔ اور وقت انسان کے پاس جو ہے، انسان اس کی قدر نہیں کرتا، جب نکل جاتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے، لیکن بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ جب آنکھ بند ہو جائے گی تب تمنا کرے گا کاش جو لوگ قبروں میں جا چکے ہیں ان کو جا کر کے پوچھو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک جنازے میں شریک تھے۔ کسی نے کہا حضرت مجھے آپ سے کچھ مسئلے پوچھنا ہے۔ کہا ابھی نہیں، ابھی یہ جنازہ ہے، اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کر کہ یہ اندر جنازے میں پڑا ایک سبحان اللہ کہنے کا محتاج کر دیا گیا ہے۔ ابھی یہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے 1 سیکنڈ مل جاتا، ایک سبحان اللہ کہہ دیتا۔ تو وقت سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے پاس ہے۔ ایک بزرگ ایک گلی سے گزر رہے تھے، وہاں برف بیچنے والا برف بیچ رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کی برف بیچنے کی ادا نے مجھے سورہ عصر کی تفسیر سمجھا دی۔ برف لے کر کے بیٹھا تھا، آواز لگا رہا تھا کہ بھائی جس کی موڈی بھی پگھل رہی ہے اور جس کا نفع بھی پگھل رہا ہے، لے لو، جلدی جلدی لے لو۔ بھائی برف بیچنے والے کو برف بیچنے کے لیے پیسے لگانا پڑتے ہیں نا۔ اندر جو برف کی لادی لاتا ہے، سل جو لے کر کے آیا ہے برف کی اتنی بڑی، 200 روپے کی، 500 روپے کی لایا ہے، تو یہ 500 روپے کیا ہے؟ کیپٹل ہے، موڈی ہے۔ اس نے 500 روپے لگائے ہیں برف کے پیچھے۔ کیوں لگائے ہیں؟ کہ یہ برف کو میں بیچوں گا اور اس میں سے 1000 روپے بناؤں گا، تو 500 میرے وہ جو میں لگائے ہیں وہ نکل آئیں گے، 500 روپے نفع ملے گا۔ 500 میں سے 1000 بناؤں گا، یہ سمجھ کر کے لایا ہے 500 روپے کا برف۔ وہ آواز لگا رہا ہے کہ لے لو لے لو، جس کی موڈی بھی پگھل رہی ہے اور نفع بھی پگھل رہا ہے۔ اگر اس برف کو وقت پر نہیں بیچا گیا تو جو 500 لگائے ہیں وہ بھی کیا پڑیں گے؟ گلے پڑیں گے، سر پر پڑیں گے۔ کیا تو 1000 بناؤ تو 500 بھی گیا، کیونکہ وہ برف رہنے والا نہیں ہے، وہ تو پگھلنے والا ہے۔ برف کو اگر آپ یوں ہی لا کر کے رکھ چھوڑو، اس کو استعمال مت کرو، اس کو ٹائم پر مت بیچو تو وہ تو پگھل جائے گا، وہ رہنے والا ہے۔ تو جو 500 روپے اندر لگائے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے۔ تو اللہ نے یہ جو ہمیں 50 سال 60 سال دیے ہیں، اگر ہم اس کو استعمال میں لائیں گے تو آخرت میں کام لگے گا، ورنہ اگر ہم اس کو استعمال میں نہیں لائیں گے، فضول کے اندر وقت ضائع کریں گے تو یہ تو پگھلنے والا ہے۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی لیکن آج تک وقت کو روک سکے، ٹائم کو روک دے، ایسی کوئی مشینری آج تک بنا
نہیں سکے ہیں اور نہ بنا سکیں گے. ٹائم نکلتا جا رہا ہے، وقت نکلتا جا رہا ہے. اسی لیے علامہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز چھوٹ جاوے تو نماز کی قضا انسان کر سکتا ہے. اللہ نے اس کی قضا رکھی ہے کہ بھائی فجر میں آنکھ نہیں کھلی، 8 بجے آنکھ کھلی تو قضا پڑھ لے وضو کر کے کہ بھائی اللہ میں فجر کی نماز مجھ سے چھوٹ گئی، ادا نہیں کر سکا، قضا ہی کر لیتا ہوں، تو شاید اللہ معاف کر دیں گے. لیکن وقت کی کوئی قضا نہیں، وقت نکل گیا پھر وہ واپس نہیں آئے گا. ایک سانس نکل گئی، اس کے بعد جو سانس آئے گی وہ دوسری ہوگی، پہلی نہیں ہوگی. گیا سو گیا. اس لیے وقت کو غنیمت سمجھو. یہ جو زندگی ملی ہے اس کو غنیمت سمجھو. وقت کو ضائع مت کرو، اس کو کام میں لگاؤ. آخرت کے کام. دیکھو ابھی ہم یہاں آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے تو یہ آدھا گھنٹہ ہم نے مسجد میں لگایا، قرآن کی نسبت سے لگایا، اللہ کے دین کی نسبت سے لگایا، تو یہ آدھا گھنٹہ لگ گیا آخرت کے لیے. اگر ہم یہاں نہیں بیٹھتے اور باہر کسی مجلس میں جا کر کے بیٹھ جاتے تو آدھا گھنٹہ رہنے والا نہیں، وہ تو چلا ہی جاتا، لیکن الٹا سر پر وبال بن جاتا. کسی کی غیبت کر لیتے، کسی کو برا بھلا کہہ دیتے تو وہ باہر گزارا ہوا آدھا گھنٹہ وبال بن جاتا. یہ اگر بیٹھنا یہاں اللہ کو پسند آ گیا، اللہ کے CCTV چالو ہی ہے، فرشتے موجود ہیں، جہاں دین کی مجلس لگتی ہے فرشتے گھیر لیتے ہیں، جا کر کے رپورٹ پیش کر دیں گے کہ فلاں فلاں تیرے بندے تیرے قرآن کی نسبت سے تیرے گھر کی چھت کے نیچے بیٹھ گئے تھے، اللہ سب کی مغفرت کر دے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ آدھا گھنٹہ لگایا ہوا آخرت میں کیا ہو جائے گا، کام آ جائے گا. ورنہ باہر لگائیں گے تو بھی وقت تو چلا ہی جائے گا. اس لیے اس وقت کو قیمتی بناؤ اور کام میں لگاؤ. میرے بھائیوں، لگائیں گے اگر آخرت کے کام میں نہیں لگانا ہے تو کم از کم دنیا کے کام میں لگاؤ، دنیا کمانے میں لگاؤ، فضول بیکار مت بیٹھو. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی سے باہر نکلے تو چند نوجوان باہر ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت عمر نے ڈنڈا نکالا اور یوں کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ آسمان سے سونا نہیں گرتا ہے، آسمان سے سونا نہیں گرتا، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ آخرت کا کچھ نہیں کام کر سکتے تو کم از کم بازار میں جا کر کچھ دنیا کا کام کرو، دنیا کماؤ تاکہ گھر والوں کو کام لگے. ارے بھائی آخرت نہیں کمانا ہے تو دنیا میں کچھ کمانے میں لگ جاؤ. تو دنیا کما کر کے لائے گا، اچھی نیت سے لائے گا، بال بچوں کا پیٹ بھرے گا، رشتہ داروں کو دے گا، غریبوں مسکینوں کی مدد کرے گا، تو اس ذریعے سے بھی آخرت بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ وقت تو نکلنے والی چیز ہے، یہ رکنے والی چیز نہیں ہے. اس کو قیمتی بناؤ، ہاں کام میں لگاؤ. اس لیے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں نظام الاوقات بناؤ، ٹائم ٹیبل بناؤ کہ میں کل صبح اٹھوں گا تو پہلا کام کیا کروں گا، اس کے بعد کیا کروں گا، اس کے بعد کیا کروں گا. جاگنے سے لے کر سونے تک ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے تاکہ کام آسان ہو جائے. آج ہم سب سے زیادہ ضائع جو کر رہے ہیں وہ ٹائم. ٹائم سے انسان اپنے آپ کو قیمتی بناتا ہے. جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے نا، آج کامیابی کی فہرست نظر آتی ہے، انہوں نے وقت لگایا ہے. پابلو پیکاسو کا نام آپ نے سنا ہے؟ مصور تھا، چترکار، تصویریں بنا، بڑا مشہور ہوا یہ چترکار مصور. اسپین میں پیدا ہوا 1881 میں اور فرانس میں انتقال ہوا 1971 میں. پابلو پیکاسو، اس کی پینٹنگ بہت قیمتی بکتی تھی. ایک مرتبہ ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا، ایک عورت آ گئی، اس نے پہچان لیا. تو اس نے یوں کہا کہ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں. آج نوجوان سے پوچھو کس کا فین ہے،
تو سلمان خان کا، شاہ رخ خان کا، اور کون سے خان ہیں بھائی ان کا فین ہے، اور آپ جا کر کے اس کے پاس وقت مانگو کہ میں تیرا بہت بڑا فین ہوں، مجھے فقط تجھے 2 منٹ ملنا ہے، جو آپ کو وقت دے دے تو سمجھ لینا کہ آپ سے محبت ہے، ورنہ 2 منٹ کا بھی وقت آپ کو، 2 منٹ تو بہت دور گئے، آپ یوں کہے کہ میرے چہرے پر تھوک تو وہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں سے کیا محبت، اگر کرنا ہی ہے محبت، دیکھو محبت ایک عجیب چیز ہے، یہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کا رخ صحیح کرو۔ اگر محبت کرنا ہے تو قرآن میں اللہ نے تمہیں آئیڈیل بیان کر کے دیا کہ اس کو آئیڈیل بناؤ، اس کو نمونہ بناؤ، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمان تیرے لیے بہترین نمونہ سرکار کی ذات میں موجود ہے، اس سے بہترین نمونہ اللہ فرماتے ہیں میں نے دنیا میں نہیں بنایا، ایک ہی نمونہ بنایا اور اس کو بھیجا، اور بھیج کر اس نمونے کو واپس بلا لیا۔ اب تو بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس نمونے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ یہ سرکار کا نمونہ میرے بھائیوں۔ تو وہ عورت کہتی ہے میں بہت بڑی فین ہوں آپ کی، آج تو آپ کو میری تصویر بنا کر کے دینا ہی پڑے گی۔ وہ کہتی ہے کہ بی بی میں سب سامان ساتھ میں لے کر کے تھوڑا چلتا ہوں، یا ہوٹل میں تیرے کو تصویر بنا کر کے دے دوں؟ کہا نہیں، آپ کچھ بھی کرو، اب دوسری مرتبہ آپ کی ملاقات ہوگی نہیں ہوگی میں نہیں جانتی، لیکن مجھے تو تصویر بنا کر دینا ہی پڑے گی۔ بہت اڑ گئی، تو اس نے کسی جگہ سے کاغذ اور قلم حاصل کیا اور 10 منٹ میں بیٹھ کر کے وہ پینٹنگ بنائی، اور پینٹنگ بنا کر کے اس عورت کو دی، اور یوں کہا کہ جا اس پینٹنگ سے تو $1,00,000 کما سکتی ہے۔ کتنے؟ $1,00,000، $1,00,000 کما سکتی ہے اس تصویر سے۔ تو وہ یہ خیال کرنے لگی کہ شاید یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اس تصویر کے $1,00,000 کون دے گا؟ وہ بہت بڑا مصور تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں۔ تو وہ لے کر کے بازار میں گئی، جو جانکار لوگ تھے ان کے پاس گئی، اور یوں کہا کہ اس تصویر کا مجھے کیا ملے گا؟ کہا $1,00,000 مل سکتے ہیں۔ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ کس کی بنائی ہوئی ہے پتہ ہے تجھے؟ یہ پکاسو کی بنائی ہوئی ہے، اس کے $1,00,000 مل سکتے ہیں۔ وہ تصویر لے کر کے آ گئی گھر پہ، پھر پکاسو کو تلاش کرتی رہی، تلاش کرتے کرتے پھر ملاقات ہوئی، تو وہ تصویر لے کر کے گئی اور یوں کہا آپ نے سچ کہا تھا اس کے $1,00,000 مل رہے ہیں؟ کہا میں نے تو پہلے ہی بتایا تھا، اس میں تو نے نئی بات کیا بتائی؟ کہا 10 منٹ میں تمہاری بنائی ہوئی تصویر کے $1,00,000 مل رہے ہیں، تو تم مجھے اپنی شاگردہ بنا لو، تم میرے استاد، میں تمہاری شاگردہ، میں تمہارے ساتھ رہوں گی اور یہ پینٹنگ کا کام سیکھوں گی۔ جب 10 منٹ میں تم $1,00,000 کما سکتے ہو تو کم از کم میں 10 گھنٹوں میں تو ایک تصویر بناؤں گی، تمہارے ساتھ رہوں گی۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں تمہارے جتنی باصلاحیت تو نہیں بن سکوں گی، تم 10 منٹ میں جو تصویر بناتے ہو میں 10 گھنٹے میں بناؤں گی، لیکن 1,00,000 کی 10 گھنٹے میں بھی 1,00,000 کی تصویر تو میں بنا سکتی ہوں، اس لیے آپ مجھے اپنا شاگردی کا شرف عطا کیجئے۔ تو وہ پابلو پیکاسو نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ کہ بی بی یہ جو 10 منٹ میں نے تجھے تصویر بنا کے دی ہے نا، اس کے پیچھے 30 سال کی محنت لگی ہے، 30 سال کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی آدمی یوں بیٹھ کر کے نہیں دے سکتا، 30 سال محنت کی ہے تب جا کر کے یہ 10 منٹ میں تصویر بنی ہے۔ تو کیا سمجھتی ہے 10 گھنٹے میں سب کچھ حاصل کر لے گی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
میں جو یہاں بیٹھ کر کے بول رہا ہوں ایسے ہی الٹپ 15-20 سال مدرسے میں لگائے ہیں. جو بھی باصلاحیت لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں، اسی لیے ہمارے استاد فرماتے ہیں بڑے بڑے علماء کو بڑی بڑی گاڑیوں میں دیکھ کر کے بدگمان مت ہو جانا کہ مولانا تو کتنی موٹی گاڑی میں فرے. آج تو مول صاحب بائک پر پھرتے تو بھی لوگوں کو تکلیف ہے. اب کار کی بات تو بہت دور کی رہی. ارے تیرے پیٹ میں کیا درد ہو رہا ہے؟ الٹا خوش ہونا چاہیے. ایک مول صاحب کو ایک شخص نے یوں کہا کہ مول صاحب اس زمانے میں سائیکل مشہور تھی. کہ مول صاحب سائیکل کہاں تھی لائے وقت તમે જ્યાંથી બાઇક લાવ્યા ને એની બિલકુલ બાજુમાં છે. समझ में आ रही बात? یہ حال ہے ہمارا. کسی کو ترقی کرتا ہوا آدمی کو خوش ہونا چاہیے. ان کو دیکھو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، ان کے پوپ جو ہے، پادری جو ان کو دیکھو، اور ہمارے علماء کی حالت دیکھو. پتہ نہیں یہ بات کہاں سے نکل آئی. تو وہ اس نے یوں کہا 30 سال. تو اللہ والوں کو بڑی بڑی گاڑیوں میں دیکھ کر کے بدگمانی مت کرنا، اس لیے کہ یہ ابھی بڑی گاڑی میں بیٹھے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے کتنی چمپلیں گھسی ہیں اللہ اللہ کروانے میں، اور کتنا وقت لگائے، کتنی ٹھوکریں کھائی ہیں، تب جا کر کے لوگ ان کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں. پہلے دن سے گاڑی میں نہیں بٹھا دیتا کوئی. حسین بولٹ کا نام سنا ہے نا؟ تیز رفتار ایک دم بھاگتا ہے. دیکھو یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. میں نے گزشتہ وہاں کرکٹ کی مثال دی تھی کیونکہ ہمارے نوجوان کرکٹ کے بہت شوقین ہیں. تو وہ مثال دینا چاہیے جو سامنے والے کو سمجھ میں بھی آتی ہو. دیکھو قرآن نے بلٹ ٹرین کی، حالانکہ اللہ کے علم میں سب ہے کہ بلٹ ٹرین آئے گی، موبائل بھی آئے گا، اور 5G بھی شروع ہو گیا. آج تو 4G کم تھی کہ اب 5G بھی شروع ہو گیا. تو یہ اللہ کے علم میں تو تھا. بلٹ ٹرین کی، پلین کی مثال اللہ نے قرآن میں کیوں نہیں دی؟ کیونکہ اگر وہ مثال دیتے تو صحابہ کو سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ صحابہ کے زمانے میں یہ سب چیزیں تھی آئندہ آنے والی. قرآن نے ایک مختصر جملے میں پوری ٹیکنالوجی کو بیان کر دیا ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. سواریوں کی لسٹ بیان کر کے آگے اللہ نے فرمایا اللہ وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. ابھی بلٹ ٹرین تو ابھی آ رہی ہے، جاپان میں تو کئی سالوں سے چل رہی ہے، اور ابھی تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا، وہ حسین بولٹ جو ہے وہ بہت تیز بھاگتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھاگنے کی جو پرتیوگتا تھی، اسپردھا تھی، اس میں اس کا پہلا نمبر آتا ہے. 3 گولڈ میڈل اس نے لگاتار 3 سال جیتے. 100 میٹر کی دوڑ میں 115 سیکنڈ لیے اس نے. کتنے؟ 115 سیکنڈ میں وہ 100 میٹر پار کرتا ہے. اس کو اس پر انعام ملا $120 ملین. تو اس کا مطلب یہ ہوا 1 سیکنڈ کے $1,00,000 ملین. 1 سیکنڈ کے $1,00,000 ملین. اچھا یہ حسین بولٹ نے 3 گولڈ میڈل جیتے تو نیند میں سے اٹھ کر کے آیا اور حاصل کر لیے؟ اس نے 20-25 سال دوڑ کی محنت کی، اپنا وقت لگایا، اپنے آپ کو کھپایا، تب جا کر کے اتنی تیز رفتاری حاصل کی اور 3 گولڈ میڈل حاصل کیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سب کیوں کہہ رہا ہوں؟ اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو وقت لگانا پڑے گا، کھپانا پڑے گا، تب جا کر کے کچھ ہاتھ میں حاصل آئے گا اور کچھ حاصل ہوگا. ورنہ خالی بیٹھے بیٹھے تو یہ وقت کیا ہے، نکلتا ہی چلا جائے گا. ہاں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دورہ دکھاتا نہیں.
جو جا کر نہ آئے وہ جوانی دیکھی اور آ کر نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ وقت ایک مرتبہ نکل گیا، جوانی ابھی ہے، یہ جوانی اب نکل گئی تو پھر واپس آنے والی ہے نہیں۔ جا کر جو نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جوانی چلی گئی پھر آنے والی ہے، اور آ کر نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ جوانی آتی ہے تو نکل جاتی ہے، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے وہ جانے کا نام نہیں لیتا۔ اس لیے ایک بڑے میاں لکڑی لے کر کے، عمر بڑی ہو گئی تھی تو وہ کمر جھک گئی تھی، تو لکڑی کے ٹیکے جا رہے تھے۔ اب کچھ نوجوان جمع ہو کر کے ان کا مذاق اڑایا کہ بڑے میاں یہ نیچے کیا ڈھونڈ رہے ہو، کہ بیچارہ بوڑھا ہو گیا تھا، اس کی کمر بھی کمان بن گئی تھی اور لکڑی لے کر کے یوں چل رہا تھا۔ تو وہ نوجوانوں نے مذاق کیا کہ بڑے میاں یہ لکڑی لے کر نیچے کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو کہا بیٹا جوانی ڈھونڈ رہا ہوں، جوانی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وقت جانے والی چیز ہے، رکنے والی چیز نہیں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم اللہ فرماتے ہیں تمام انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، مگر جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دوست تھا، اس کی ملاقات ہوتی ہے اور کیا بات چیت ہوتی ہے، اللہ کو اتنی پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ثابت کرنے کے لیے یہ سورت اتارتے ہیں۔ اس کے شان نزول کو آئندہ بیان کریں گے، لیکن ابھی آج کی مجلس کا پورا خلاصہ یہ نکلا کہ میرے بھائیوں، ایمان کے بعد سب سے زیادہ قیمتی جو چیز آج ہمارے پاس ہے وہ ہے وقت، ٹائم۔ اس ٹائم کو لگا دو، آخرت کے لیے لگا دو تو وہاں کام لگے گا، اور اگر آخرت کے لیے لگانے کا ٹائم نہیں ہے تو کم از کم دنیا میں لگا دو، تو دنیا کی ترقی کرو گے اور کچھ مال حاصل کرو گے تو کم از کم دنیا کے ذریعے سے بھی تم آخرت کیا کر سکتے ہو، کما سکتے ہو۔ باقی بیکار فضول میں آپ بیٹھو گے تو وقت تو نکلنے والی چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں بیٹھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی، اللہ تعالی ہم تمام کا بیٹھنا قبول فرمائے، کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے حکم تھا کہ بھائی ہمارے یہاں بھی کچھ بات ہو جاوے، تو ایک ہفتہ وہاں ایک ہفتہ یہاں، وہاں کے ساتھی بھی ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں، یہاں پر بہت سے میں دیکھ رہا ہوں، تو آپ حضرات بھی آئندہ سنیچر کو وہاں دیکھو، ہمارا ایک ہی گاؤں ہے اور دونوں ایک ہی مسجد ہے، اور مسجد کس کی ہے؟ اللہ کی مسجد ہے، اور دین کا کام ہوتا ہے کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے جو ساتھی یہاں جڑیں، یہاں کے ساتھی وہاں جڑیں، تو انشاءاللہ بستی میں بھی اتفاق اتحاد پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ دینی اعتبار سے بھی بڑا نفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اقبال بھائی نے دعوت دی تھی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، خوب کام لے ان کی زندگی میں جان مال آبرو عزت میں خوب برکتیں عطا فرمائے، مسجد کو بھی اللہ سدا آباد رکھے، اور ہمیں اتنی بڑی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو، مختصر دعا کر لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اپنا فضل شامل حال فرما۔ زندگی کا بہت بڑا حصہ غفلتوں میں گزار دیا ہے، اللہ تو معاف فرما دے، تو نے ایک ایک سانس گن کر کے دی ہے، اے اللہ بہت سی سانسوں کو ہم نے ضائع کر دیا ہے، اب کتنی سانسیں بچی ہیں ہم خود نہیں جانتے۔ صبح میں ابھی جا کر کے سوئیں گے تو صبح میں آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اے اللہ جو زندگی بچی ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، جو گزر گئی اسے معاف فرما، اور گزرے ہوئی زندگی میں جو نیک عمل یا اللہ ہم نے کیے وہ بھی تیری توفیق سے ہی ہوئے ہیں، اللہ ان کو شرف قبولیت سے نواز دے، اور بچی کچی زندگی تیری مان کر تیرے نبی کے طریقوں پر گزار دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا لے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، بد اعمالیوں سے حفاظت فرما، عافیت والی خیر والی برکتوں والی زندگی عطا فرما، زندگیوں سے بے برکتیوں کو ختم فرما دے، ہمارے وقت میں برکت عطا فرما، وقت کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرما، نمازوں کا پابند بنا دے، سب کو دیندار بنا دے۔ مجلس میں زیادہ تر نوجوان نظر آتے ہیں، اللہ ان کی جوانی میں برکت عطا فرما، انہوں نے باہر کا وقت قربان کر کے تیرے دین کے خاطر تیری مسجد میں تیرے قرآن کی نسبت سے یہاں وقت قربان کیا ہے، یا اللہ اس وقت کو قبول فرما کر، ان کی اس قربانی کو قبول فرما کر
اللہ ان جوانوں کی جوانی کو برکت والا بنا دے اور دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما، ان کے نصیبوں کو کھول دے اللہ، روزی روزگار میں خوب برکتیں عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو ختم فرما، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما، یا اللہ مسجد کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما، یا اللہ اس مسجد کو بنانے میں آباد کرنے میں جنہوں نے جو کچھ بھی لگایا ہے اللہ ان تمام کی قربانیوں کو قبول فرما اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، یا اللہ بستی کی دونوں مسجدوں کو قبول فرما اور مدرسے کو قبول فرما، تمام دینی اداروں کو قبول فرما یا اللہ، اور دارین میں نجات کا ذریعہ قبول فرما کر ان کو آباد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، یا اللہ ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرما، تمام مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دینی اداروں کی، مراکز کی، کام کرنے والوں کی، علماء کی، صلحاء کی، فقہاء کی، سب کی حفاظت فرما، یا اللہ بڑے حالات نازک ہیں، یا اللہ مدارس پر بڑی یا اللہ ناپاک نظر ہیں، اللہ ناپاک نظروں سے مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، یا اللہ تیرے دین کو پروان چڑھانے کے یہ ذریعہ ہیں، یا اللہ یہ ذریعات ہیں، اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اے اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، اگر ہدایت ہے تو عطا فرما، اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ بڑے بڑے ظالموں کو تو نے پکڑا ہے، یا اللہ تجھے پکڑتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اے اللہ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، خیر کا معاملہ فرما، تمام شرور و فتن سے حفاظت فرما، ہماری دعائیں محض اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آئندہ سنیچر وہاں جمعہ مسجد میں اور اس کے بعد کی سنیچر انشاءاللہ پھر یہاں پر